اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین۔ سورہ ہود ہم کر رہے ہیں، اس کا آج آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 10 جی، اور پارہ نمبر 12، آیت نمبر 110 سے دیکھیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی سو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور یہ لوگ اس کی طرف سے ایسے شک میں ہیں جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور بالیقین سب کے سب ایسے ہی ہیں کہ آپ کا رب ان کو ان کے اعمال کو پورا پورا حصہ دے گا، وہ بالیقین ان کے سب اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تو آپ جس طرح کے آپ کو حکم ہوا مستقیم رہیے، اور وہ لوگ بھی جو کفر سے توبہ کر کے آپ کی ہمراہی میں ہیں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور دائرے سے ذرا مت نکلو، یقیناً وہ تم سب کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے، اور ان ظالموں کی طرف مت جھکو، کبھی تم کو جہنم کی آگ لگ جائے اور خدا کے سوا کوئی تمہارا رفاقت کرنے والا نہ ہو، پھر حمایت تو تمہاری ذرا بھی نہ ہو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور خدا کے سوا کوئی تمہارا رفاقت کرنے والا نہ ہو، پھر حمایت تو تمہاری ذرا بھی نہ ہو، اور آپ نماز کی پابندی رکھیے دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیک کام مٹا دیتے ہیں برے کاموں کو۔ یہ بات ایک نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے، اور صبر کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کچھ احکامات ہیں، اور ان آیات میں ان احکامات کو دیکھیں کہ نمبر 1، سب مسلمان مل کر اپنی کتاب مبین قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑیں اور اختلاف سے پرہیز کریں۔ دوسری بات ہے کہ شریعت اور صراط مستقیم پر پوری طرح استقامت سے جم جائیں کہ اس میں کسی قسم کا تزلزل اور تذبذب باقی نہ رہے۔ نمبر 3، حدود شریعت سے باہر نہ جائیں، اور نمبر 4، بے دینوں کی شان و شوکت دیکھ کر ان کی طرف مائل نہ ہوں، ان کے رسوم طور طریقے و معاشرے کو اختیار نہ کریں، اور اہل دنیا فساق و فجار سے علیحدہ رہیں۔ نمبر 5، اللہ کے سوا مسلمانوں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر مسلمان ظالموں کی طرف جھکے اور نافرمانوں کی طرف مائل ہوئے اور ان کا طور طریقہ پسند کیا تو ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ نمبر 6، ظالموں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف مسلمانوں کو متوجہ ہونے کا حکم۔ نمبر 7، نمازوں کی مداومت، ہمیشگی پر پابندی کا حکم، اور نمبر 8، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ نمبر 9، صبر کا حکم اور صبر و نماز سے مدد حاصل کرنے کے بارے میں ان آیات میں حکم نازل ہوا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں جو تذکرے کے ضمن میں نجات اور ہلاکت کے راستے کی تفہیم کے بارے میں آتا ہے۔ نمبر 1 کو دیکھیں کہ اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما کر بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عنایت فرمائی،
مگر لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، کسی نے مانا کسی نے نہ مانا۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پہلے سے طے شدہ تھا کہ انسان کو ایک خاص حد تک کسب اور اختیار کی آزادی دے کر آزمائے کہ وہ کس راستے پر چلتا ہے، آیا خالق یا مخلوق کا راستہ ٹھیک، حق پہچان کہ اللہ کی رحمت و کرامت کا مستحق بنتا ہے، یا غلط کاری سے صحیح راستے کو چھوڑ کر اپنے کو غضب اور غصے کا مستحق قرار دیتا ہے، اور یہ کہ پوری جزا سزا ان کو آخرت میں ہوگی۔ اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسان کی ساخت ایسی بنائی گئی کہ وہ نیکی یا بدی کے اختیار کرنے میں بالکل مجبور نہ ہو۔ عام لوگ ان حکمتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ آئندہ بھی ان اختلافات کا فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ پھر تیسری چیز یہاں یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں کہ استقامت کی اسی اہمیت کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہر نماز میں بلکہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا درخواست تلقین فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو بھی استقامت فی الدین نصیب فرمائے، آمین۔ چوتھی چیز یہ تھی کہ ظالموں سے دوستی کرنا، ان کا کہنا ماننا، ان سے راضی ہونا، ان پر اعتماد کرنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کی شکل و صورت، رہن سہن کے طریقوں میں ان کا اتباع کرنا یعنی فالو کرنا، یہ سب ظالموں کی طرف سے میلان اور جھکاؤ میں شامل ہے، اور آیت میں ان سب کی ممانعت ہے۔ اور جب ظالموں کی طرف جھکنے والوں کا یہ حال بتایا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ظالموں کے ساتھ تمہیں بھی جہنم کی آگ لگ جائے، تو سمجھ لو کہ خود ظالم کا کیا حال ہوگا۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ کے سوا کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ پھر اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہوئے تو سمجھ لو تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ خدا ان لوگوں کی مدد نہیں کرتا جو اس کے دشمن و نافرمانوں کی طرف مائل اور راغب ہوں۔ اور اے بندہ اور اور بندگان خدا، تم ان ظالموں کو چھوڑ دو اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو۔ صبح اور شام، رات کی تاریکی میں خشوع و خضوع سے نمازیں ادا کرو، یہی بڑا ذریعہ خدا کی مدد حاصل کرنے کا ہے۔ اللہ کی طرف راغب اور میلان کا بہترین ذریعہ نماز، خاص کر فجر اور عصر اور تہجد کی نمازیں، یہ اوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص انوارات تجلیات کے وقت کی۔ پھر پانچویں چیز یہ بتائی کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں، کیونکہ نیکی نور ہے اور برائی ظلمت ہے، اور ظاہر ہے کہ جب نور آئے گا تو ظلمت اور تاریکی دور ہوگی، اور جس درجے کا نور ہوگا اسی قدر تاریکی دور ہوگی۔ اور خوب سمجھ لو یہ بات کہ نیکیوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ ایک جامع نصیحت ہے کہ نصیحت ماننے والوں کے لیے، کیونکہ اس میں قاعدہ کلیہ بتا دیا گیا کہ نیکیاں گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں، اور نیکیوں میں اول نمبر نماز کا ہے، اور چونکہ استقامت نہایت سخت اور دشوار ہے، اور طغیان اور ظالموں کی طرف میلان سے اپنے کو محفوظ رکھنا یہ بھی نفس پر گراں ہے، اور نماز بھی نفس پر بھار لگتا ہے۔ اس لیے ان سب احکام کے بعد صبر کا حکم دیا گیا، کیونکہ صبر کامیابی کی کنجی ہے، اور صبر تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ نیکی کرنے والوں کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ اگلی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 117 سے 119 تک۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَاقِيَةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَكُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ تو جو امتیں تم سے پہلے گزری ہیں ان میں ایسے سمجھدار لوگ نہ ہوئے کہ جو دوسروں کو ملک میں فساد پھیلانے سے منع کرتے، بجز چند آدمیوں کے جن کو ان میں سے ہم نے عذاب سے بچا لیا تھا، اور جو لوگ نافرمان تھے وہ جس ناز و نعمت میں تھے اس کے پیچھے پڑے رہے اور جرائم کرتے رہے، اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو کفر کے سبب ہلاک کر دے اور ان کے رہنے والے اصلاح میں لگے ہوں،
اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی طریقے کا یعنی سب کو مومن بنا دیتے، اور آئندہ بھی ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، مگر جس پر آپ کے رب کی رحمت ہو، اور اس اختلاف کا غم نہ کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اسی واسطے پیدا کیا، اور آپ کی رب کی یہ بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنات سے، انسانوں سے، دونوں سے بھر دوں گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ امت محمدیہ کو سابقہ قوموں کی سے جو سبق دیا جا رہا ہے کہ اس سے سبق حاصل کریں، تو پچھلی قوموں کا حال سنا کے امت محمدیہ کو بتایا گیا کہ ان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے بکثرت موجود رہنے چاہیے۔ اس لیے صحیح حدیث میں ہے کہ جب ظالم کا ہاتھ پکڑ کر ظلم سے نہ روکا جائے اور لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر بیٹھیں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے عام عذاب بھیجے جو کسی کو نہ چھوڑے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے، عذاب سے بچانے کے لیے نیکی کرنے کی طرف بھاگنا چاہیے۔ اور پھر دیکھیں پچھلی گزشتہ قوموں میں اسی لیے جو وہ تھیں وہ تباہ ہوئی کہ عام طور پہ لوگ عیش و عشرت کے نشے میں چور ہو کر جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، اور بڑے بااثر لوگوں نے برائیوں سے روکنا اور منع کرنا چھوڑ دیا۔ اس طرح کفر و نافرمانی اور ظلم اور سرکشی سے قوم کی جو حالت بگڑی تھی، اس کا سنوارنے والا کوئی بھی نہیں رہا۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور پیغمبروں کے قصے میں سے ہم یہ سارے قصے آپ سے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں، اور ان قصوں میں آپ کے پاس ایسا مضمون پہنچا ہے جو خود بھی راست ہے، مسلمانوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، پھر بھی اور ہم بھی عمل کر رہے ہیں، اور تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں، اور آسمانوں اور زمین میں جتنی غیب کی باتیں ہیں ان کا علم اللہ ہی کو ہے، اور سب امور اسی کی طرف رجوع ہوں گے، تو آپ اسی کی عبادت کیجئے، اسی پر بھروسہ کیجئے، اور آپ کا رب ان باتوں سے بے خبر نہیں جو کچھ تو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ پچھلے انبیاء کے جو واقعات ہیں وہاں سے ہمیں کیا کیا فائدے ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے دل کو تقویت پہنچے، اور ان واقعات اور حالات کو سن کر آپ کو سکون اور اطمینان ہو جائے کہ دعوت تبلیغ میں انبیاء کرام کو جو یہ حالات پیش آئے اور انبیاء نے ان جاہلوں کی اذیت پر کس طرح صبر کیا، بالآخر انبیاء اور ان کے متبعین نے نجات پائی، اور ان کے دشمن عذاب الہی میں تباہ ہو گئے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ان واقعات کے ضمن میں حق آپ کے سامنے آ گیا۔ حق ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ضعیف، کہ ابتداً تو ضعیف و ناتواں ہوتا ہے، اور آخر میں ایسا قوی جوان ہوتا ہے کہ بڑے بڑے متکبروں، سرکشوں کو زمین پر پچھاڑتا ہے، اور دنیا کو باطل کی ذلت کا تماشا دکھاتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ کہ ان واقعات میں اہل ایمان کے لیے نصیحت و عبرت ہے۔ نصیحت تو یہ کہ جن عقائد اور اعمال کی وجہ سے مجرموں کی گرفت ہوئی، دنیا ہی میں یہ سزا ملی کہ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ سورہ ہود کا یہاں پہ اختتام ہو گیا۔ 7 انبیاء کا یہاں پہ ذکر آیا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس صورت میں مختصر سا حال تھا جو کہ بیان کیا گیا۔ اور اس رکوع کے سوالات کو دیکھیں، آیت نمبر 110 سے 115، ان آیات کے احکامات تحریر کریں۔ دوسرا سوال آپ کے پاس ہے آیت نمبر 116، پچھلی قوموں کو عذاب کیوں آیا؟ اگلا سوال ہے آیت نمبر 119، امت محمدیہ کو سابقہ قوموں کی ہلاکت سے کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ اور پھر آیت نمبر
6 سے ہے کہ سابقہ انبیاء کے واقعات سے ہمیں کیا فائدے ملتے ہیں۔ اور آخری سوال ہے کہ سورہ ہود میں کتنے انبیاء کا ذکر آیا؟ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ ہم کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ان گزشتہ اقوام کے واقعات اور حالات سے ہم کو عبرت نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی نافرمانی سے ہم کو کامل طور پر بچنے کا عزم و ہمت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے دین حق کی خدمت کے لیے ہمارے مال جان کو بھی قبول فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین حق کی خدمت اور حمایت میں ہمارا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور مقرر کر دیجیے۔ یا اللہ ہم کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ساری امت کو اس فریضے پہ مستقیم ہونے کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ آپ اپنی رحمت سے ہم کو اصحاب الجنہ میں شامل فرما لیجئے اور اصحاب جہنم سے بچا لیجئے۔ میرے مالک آپ کو جنت جہنم انسانوں اور جنات سے بھرنا ہے۔ میرے مالک ہمارے لیے اپنی جنت میں داخلہ مقرر فرما دیجئے۔ یا اللہ اس ملک و قوم پر بھی اپنا کرم فرما دیجئے، ان کو حق پر قائم رہنے اور سیدھے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما دیجئے، اور حق سے اختلاف اور افتراق کی لعنت سے بچا لیجئے۔ یا اللہ آسانیاں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما۔ ظالموں اور کافروں کے گروہ سے ہم کو دنیا میں ہی علیحدہ رہنا نصیب فرما دیجئے، اور آخرت میں بھی ان سے الگ رہنا نصیب فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔